بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بلاخر شیخ رشید نے بھی عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ یہ کیا بیان ہے ان کا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ ایک شخصیت عمران خان کے دل کے جانی اور ساتھی، یعنی کیا کہنا چاہیے ان کو، یار غار، انڈر ویئر فرینڈ، میرا خیال یہ لفظ تھوڑا سا سمجھ آنے والا ہے، لنگوٹیا، چلو میں تھڑے کی زبان میں کہتا ہوں۔ مراد سعید صاحب جو ہے نا، وہ ایکچولی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کو میں آپ کے سامنے پورا تو نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا میں جو حصہ ریلیونٹ ہے وہ ضرور پڑھ دوں گا۔ اس سے پہلے جو ولاگ تھا میرا، اس میں نے اس بات پر تعریف کی تھی بشرا بی بی کی، کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک دلیر خاتون نکلی، کم از کم عمران نیازی تو دلیر نکلی، کیونکہ عمران نیازی تے پائن اپنے کمرے دے نو پہلے لاک کیتا، پھر اپنے کمرے دے باتھ روم لاک کیتا اور اندر وڑ کے بہ گیا کہ ہائے ہائے میں نہیں جانا۔ جب لینے گئے ہیں پولیس والے سزا ہونے کے بعد، بہو جڑا نا اندر وڑ گیا سی، تو پھر تالے تولے توڑ کے بھائی نو کڈنا پیا، ڈولی ڈنڈا ہے جی، ڈولی ڈنڈا کٹ کے لے گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی تو بشرا بی بی آپ ہی پہنچ گئی وہاں پر۔ اچھا، یہ بات قابل تعریف ہے، اگرچہ مجھے یہ بات کسی نے بتائی، میرے ویسے ولاگ کے بعد بتائی، لیکن کسی نے بات مجھے بتائی کہ جناب آلریڈی پتا تھا کہ کل سزا ہو سکتی ہے، وہ تو یعنی جو گزشتہ کل تھی، جو کل گزر گئی، یعنی جو منگل کا دن تھا، اس دن ان کا خیال تھا کہ توشہ خانہ کیس ہی فیصلہ آ جائے گا اور سزا ہو جائے گی، لیکن اس دن نہیں آیا۔ تو پھر بشرا بی بی نے کو عمران خان نے یہ ہدایت کی تھی، یا دونوں نے اپنے پلان کیتا تھی کہ اگر کل سزا ہوگی توشہ خانہ میں تو تسی آپ آگے دے دینی، اور پھر وہ فوٹیج جس طرح سے چلی، وہ گاڑی چلا کے وہاں پہنچی اور یہ وہ آپ نے دیکھی سارا معاملہ کس طرح سے ہوا۔ تو وہ پلانڈ تھا، اگرچہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلانڈ تھا، پلانڈ ہی ہوئے گا بہو جی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مطلب پلانڈ نہیں ہوگا۔ چلو یہ بھی ایک جھوٹو جھوٹ چتالی یا سچو سچ سنتالی، جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود یار وہ خاتون عمران سے دلیر نکلی، ناستے بھی نہیں سکتی، ناس عمران نہیں سکتا۔ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ عمران خان کو کس طرح پکڑا گیا ڈولی ڈنڈا کر کے، اور ادھر کیا لکھا جائے گا کہ بشرا بی بی خود آئے گی ڈرائیو کر کے گاڑی کر کے، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بشرا بھی بڑی سمجھدار ہیں۔ اچھا، ایک میں نے پہلے ولاگ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا تھا، ایک قانونی پہلو میں جو بڑا رولا پیا سارے ٹی وی چینلوں کے اتنے بھی پایا لوگوں نے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ جگاتری قسم کے قانون دان جو ہے نا بن گئے ہمارے دوست صحافی بھی۔ تو میں نے بھی کسی سے پوچھایا، میں کہا پائے نا کی معاملہ ہے، آپ بتائیں نا ذرا، تھوڑی سی لگتا ہے کہ جلد بازی کا سین ہو گیا ہے، جج صاحب کو فیور تو نہیں کر گئے ان کو کہ جناب اگے جا کے سزا ختم ہو جائے گی اور کیس فارغ ہو جائے گا، اس طرح کو معاملہ تو نہیں ہے۔ تو پھر میرے پاس جو لیگل اوپینین آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں مجھے جان لگی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ، یہ بات میں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جس کیس کے اندر بشرا بی بی اور عمران احمد خان نیازی کو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے اور 1.5 ارب روپیہ جرمانہ ہوا ہے، وہ کیس ایڈمیٹڈ کیس ہے، یعنی یہ ایسا الزام ہے جس کو عمران خان نے تسلیم کیا، پبلکلی تسلیم کیا ہے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تسلیم کیا۔ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، انہوں نے کہا یار گھڑی میری سی، میرا تحفہ سی، میں بیچتا، تانوں کی تکلیف ہے، مجھے ملی تھی نا، میں نے بیچ دی اور پیسے جمع کرا کے لی تھی، یہ جرم ہے۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کو تحفہ کوئی بھی ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا، وہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کو نہیں ملا، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملا۔ آپ لے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے سر، اس کا ایک طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ ایک اسیسمنٹ کمیٹی بناتے ہیں، وہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ حساب لاندی کہ تحفہ کنے دا ہے، جتنا وہ ریٹ مقرر کرتی ہے کہ اینے دا ہے، اس کا آپ نے 25% یا 50% جو بھی دینا ہو وہ دے کر تو آپ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، بیچ پھر بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے وہ گھڑی رکھ لی، اس کے بعد کا اس حساب لوایا سی 1 کروڑ 80 لاکھ کی گھڑی سی، 90 لاکھ روپے پڑ لو۔ جب حساب لگوایا یا اصل قیمت کا تو پتہ چلا کہ وہ تو بھاجی کو 4.25 ارب کی گھڑی سی، ٹھیک ہے، بڑی لمبی چوڑی رقم بنتی سی۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ عمران خان نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ماننا اس بات کو، کہا جناب میں میری گھڑی سے میں بیچی، تانوں کی تکلیف ہے،
یہ پائندے بیان کا مطلب ہے ایسے. تو یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے اس جرم کو تسلیم کیا ہوا. اگلی بات سن لیں. 342 کے بیان کا بہت رولا پڑا ہوا ہے کہ 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. اچھا جی, 342 کا بیان اگر ریکارڈ نہیں ہوا تو جناب پھر وہ سزا کیسے سنا دی؟ یہ بڑا یوتھی ہے نا, بڑا تانوں سوال کرنے کی اس طرح کر کے. تو میں ذرا اس سوال کا آپ کو اب ایک جواب دے دوں. 342 ہوتی ہے سی آر پی سی کے جو ہوتا ہے اس کے تحت 342 ایک سیکشن ہے جس میں یہ جو سوال نامہ ہوتا ہے یہ ان الزامات گواہوں کہ جو روشنی میں عدالت ایک سوال نامہ تیار کرتی ہے, جو گواہ ہوتے ہیں ان پہ جرا ہوتی ہے, اس کے بعد ایک سوال نامہ تیار ہوتا ہے, ملزم کو دیا جاتا ہے, جو فرد جرم میں بھی الزام لگا ہوتا ہے وہ بھی اس پہ شامل ہوتا ہے, تو وہ ایک سوال نامہ ہوتا ہے. وہ سوال نامہ آپ نے اس کو فل کر کے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر لیں یا خود کر لیں, آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے. اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ جاری کرتی ہے. بشرا بی بی نے کل اپنا یہ سوال نامہ جمع کرا دیا, عمران احمد خان نیازی نے نہیں جمع کرایا. آج بھی جب جزا کا فیصلہ ہونے والا تھی اس وقت بھی ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ میں نے وکیل سے جو ہے وہ بات کرنی ہے اور اس میں ایمنڈ کرنا ہے اور میرے سیل میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا سر ایسا نہیں ہوتا, تسی اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے, آپ وکیل سے پہلے مشورہ کر لیتے. وہ نہیں وکیل نہیں آیا تھا, یہ نہیں ہوا تھا, کہانی بازی نا, ٹھیک ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹس. اب جج نے کہا اوکے پھر آپ جمع کریں کہ میں تو جمع نہیں کراتا. تو لہذا عمران خان جو ہے وہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے 342 کا بیان جمع کرانے سے انکاری ہو گئے. اب جب وہ انکاری ہو گئے تو پھر جج کی کرے, ترلے پاوے ہو دے, اس نے اپنی سزا یا جزا جو بھی فیصلہ اس نے سنانا ہے. پھر انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا. تو جو لوگ آپ کو بڑے قانونی یوتھی ٹکرن نا, ان سے ذرا ان کو جواب دینے کے لیے میں نے سوچا پتہ لا کے کہ میں کہ یار ذرا ایک گل پہنچا دوں تاڑے تکر تاکہ ان کو جواب مل سکے کہ معاملہ یہ ہے. میں آنے لگوں اب مراد سعید جو نسیا ہے نا, پاکستان کے اندر ہے یا باہر ہے اللہ بہتر جانتا ہے, بہو نسیا ہے, پڑھا جائے گا پپو. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اور پپو نال جناب جو ہونی ہے نا, او ہو ایسے پتہ نہیں کتنے لکیا ہے. یہ ایک سوال ہے ابھی تک کہ جو عمران جو ہے مراد سعید صاحب یا باقی جو اصحاب ہیں یہ پھڑے کیوں نہیں جا رہے, یہ ایک سوال باہر ہے. تو باہر لیکن وہ پکڑے جائیں گے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ بس ان قریب دیکھ لو, باہر جب پکڑے جائیں گے تب پتہ چل جائے گا. اب میں ان کا ٹویٹ پڑھنے لگوں, ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے, اس کو ایک نظر دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جو لڑائی بشرا بی بی نے لڑی ہے نا, اور جس طریقے سے بشرا بی بی جناب جس عمر کے جس حصے میں وہ بیٹھ کر تو جناب وہ کیا کہتے ہیں بندہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کے اور پھر جناب ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں, اس عمر میں جو انہوں نے راستہ چنا ہے, سر راستہ کیا چنا ہے, وہ سیتے دے فس تو کہہ رہے ہو نانی جڑی ہے وہ 5 بچیاں دی ماں, انہاں بچیاں دی اگوں نانی یار اپنے مرید کے ساتھ بھاگ گئی. کو خدا کا خوف کرو, ایک کیڑا راستہ ہے یہ؟ راستہ ہے اس طرح کا کہ جس کے تحت آپ کی بدنامی ہونی, جس کے تحت آپ نے معاشرے میں لوگوں نے آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ جڑی ہے انہیں ان پیر بنا کے پیش کیتا سی. اچھا ایڈی کرنی والی سی بشرا بی بی تو خود بھی بچ جاتی, عمران خان کو بچا لیتی. نہ عمران خان کو بچا سکی نہ آپ بچی. اب آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک ان کا جادو ٹونا ہے یا دعائیں ہیں جو بھی کہہ لیں وہ اثر رکھتی ہیں, یہ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے, ویسے لوگ بہت زیادہ ان سے خائف ہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں. بشرا بی بی دی جس طرح تشہیر کیتی گئی نا, جس طرح دی گڈی بنی گئی پچھلے 5-6 سالوں دے وچ, لوکی انہاں دی کرامات تو جڑیاں اج تک کسی نے تکیاں نہیں گئیاں ان سے خائف ضرور ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اسی ٹویٹ کے اندر مراد سعید صاحب نے ایک اپنی طرف سے انکشاف کیا ہے, یعنی یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو جس کی تصدیق یا تردید مشکل ہو جائے گی سوائے بشرا بی بی کے. اس کی
تصدیق یا تردید کوئی نہیں کر سکتا. اور بشرا بی بی چونکہ جیل کے اندر ہے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ بشرا بی بی نے جا کے پوچھے کہ بی بی کی واقع ہوا سی. تو بال وہ جو انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب ایک شخص جو ہے نا وہ جناب آیا بشرا بی بی کے پاس، ایک سرکاری عہدیدار کا ایلچی وہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب دو راستے ہیں، ایک ایسی ڈیل جو خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر راضی کریں، اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی جس پر ان کا انکار کے بعد عمل درآمد شروع ہو گیا کہ بشرا بی بی نے پھر کیا جا جو کرنا ہی کر لا. یعنی وہ بشرا بی بی جو ہے نا بڑی وہ راہ راست پہ چل رہی تھی. میں نے تو سمجھ نہیں آتی کیڑی راہ راستے. عمر کے جس حصے میں بشرا بی بی نے یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ اپنے مرید کے ساتھ اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کی موجودگی کے اندر ڈیٹے مارے. سر میں کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے سابق ہسبینڈ نے پاویں 6 سال بعد غیرت کھا کے اور لطیف صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے. یہ میں پلے سے نہیں کہہ رہا. اب اس میں قانونی طور پہ وہ پھنستے ہیں وہ نہیں پھنستے ہیں وہ میرا ایشو نہیں ہے. میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ باتیں ہیں جو مارکیٹ میں آلریڈی گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے، مراد سعید صاحب جڑی نا اتنے بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ کے کیڑی کھڑ چو ٹویٹ کری جا رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی نے وہ راستہ اختیار کیا. کیڑا راستہ اختیار کیتا یار؟ وہ گلاں کرو کرنے لگیاں. پر ٹھیک ہے، اس نے ایک اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا راستہ اختیار کیا. دیکھو نا وہ ساری زندگی وہ جس شخصیت کے ساتھ رہی ہیں خاور مانیکا صاحب کے ساتھ، وہ بڑے پیسے والے بھی ہوں گے پر عمران خان جنہوں نے ناد نہیں نا. آج بشرا بی بی کو ساری دنیا جانتی ہے. خاور مانیکا نہ رہ گئے تھے انہوں محلے دے وچ تیسرا بندہ نہیں جانتا، یہ نال دے محلے نہیں سی جانتے، اور جس انداز میں جانتے تھے وہ کوئی اچھی بات تو تھوڑی تھی. لیکن باہر میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح کے ٹویٹس کریں گے تو سوال تو اٹھیں گے نا سر. مہربانی کریں اس طرح کی گلاں نہ کرو. اب گزارش یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ جو ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے بھی بلاخر عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. 29 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے سر. شیخ رشید صاحب ہاسپٹل ہیں، جیل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یعنی چونکہ وہ گرفتار ہیں تو پھر وہاں پر ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے. وہاں پر وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے لیٹے انہوں نے بڑے آہستہ اور بڑی مشکل سے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ وزیر بھی رہے ہیں اور خانہ کعبہ بھی گئے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت میں بھی رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو شہر یار ریاض ہیں NA56 سے پی ٹی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، یہ آزاد امیدوار ہیں ایسے لیکن پی ٹی کی حمایتوں نے، وہ جناب کہتے ہیں کہ اس نے 3 کروڑ روپے میں ٹکٹ خریدا ہے. پی ٹی آئی دا ٹکٹ مطلب ظاہر ہے کہ کدے کو خریدنا یہ تو کیا کہتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے نا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ خرید و فروخت کر لوے، وہ پوائنٹ ہے ہر سودا آپ ڈائریکٹ کرتا ہے. تو یہ ایکچولی اگر فرض کرتے ہیں کہ کسی اور نے بھی ان کو ٹکٹ پیسے لے لیے اور عمران خان کو نہیں پتہ چلنے دیا، پھر بھی پارٹی تو عمران کی تھی نا، تو لہٰذا عمران کی ذمہ داری چیزوں کو کلیئر کرنا. اور ویسے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ اعجاز صاحب چودھری اعجاز صاحب سینٹر جو تھے وہ جو کہہ رہے تھے 9 مئی کے واقعے میں کہہ رہے تھے ہم نے گھر کو تہس نہس کر دیا. آڈیو ہوئی تھی نا کہ ان کی جس طرح بول رہے تھے کہ بڑا کارنامہ کا سر انجام تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرتے انہیں اطلاع کر رہے تھے. وہ چودھری اعجاز صاحب جو ہیں ان کی ایک آڈیو اور بھی آئی تھی، اور یہ آئی تھی کہ اگر آپ نے عمران خان سے ملنا ہے تو کروڑ روپیہ، ٹکٹ لینی ہے تو 5 کروڑ روپیہ. یاد کریں تصویر اترانی تو 3 کروڑ روپیہ، باقاعدہ ریٹ کٹے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں 3 کروڑ روپے میں ٹکٹ لے لیا ہے. عمران خان اندر مندی سے دور ہو گیا سی، انہیں کہا چلو پھاڑ لو، ایویں مذاق کے طور سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ الزام جو ہے شیخ رشید صاحب عمران خان پر لگا رہے ہیں، یہ ان کے خلاف بیان ہے شیخ صاحب کا. پیسے کسی بھی پھڑے اور میں نہیں پتا اس گل کا، لیکن شیخ صاحب کا جو ہے فائنلی عمران خان کے خلاف ایک بیان آ گیا. میں کم از کم اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسے دیکھتے، جیسے بھی دیکھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر دیتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.